آله وأصحابه وأتباعه وعترته أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. آئیے ہمارا اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت قبلہ اطاعت کعبہ انقیاد یوسف علیہ السلام مرشد اعظم ہے، یتیموں کے چارہ گر ہیں، معلم کائنات، خلد نظارہ، شہر آرزو، جان تمنا، اس نبی مقدس کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ تبلیغ اور ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی توفیق و عطا ہے کہ اس نے ہمیں اچھی ساعت عطا فرمائی، اچھا وقت عطا فرمایا، جمعہ کا دن دیا، اس کی عبادت و بندگی کے لیے بڑا ہی محترم ہے، قابل احترام ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ایسے وقتوں کو غنیمت جانیں اور اپنی زندگی میں اعمال خیر کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت اکٹھا کریں۔ آدمی جب کوئی گھر لیتا ہے تو پہلے گھر میں سامان شفٹ کرتا ہے، سامان منتقل کرتا ہے، خریدتا ہے، اور جب سامان پوری طریقے سے منتقل کر لیتا ہے تب جا کر اس میں سیٹ ہوتا ہے، تب جا کر وہاں رہتا ہے۔ ہم اگر زیادہ سفر نہ لیں، سامان نہ لیں اور فوراً گھر میں جا کے رہنے لگے تو بڑی دقت اور دشواری آئے گی۔ اس لیے طریقہ اور حکمت یہ کہتی ہے کہ پہلے آدمی اپنی تیاریاں کر لے، پھر اس کے بعد جائے۔ سفر میں جانا ہو، گھر میں جانا ہو، کہیں جانا ہو، اگر تیاری نامکمل ہے تو سفر بیکار ہے، گھر میں شفٹ ہونا بیکار ہے۔ بن تیاری کے، ماحول کے اور سمجھ بوجھ کے اگر آدمی کرے تو نقصان ہے۔ کیا خیال ہے کہ ہم جب دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی جب تک مکمل گھر بن جاتا ہے اور جب تک تیاریاں مکمل نہیں ہو جاتی تب تک شفٹ نہیں ہوتا، کیا خیال ہے جب ہم مر کر قبر میں جائیں گے اور کوئی تیاری نہیں ہوگی تو جانا بڑی بے بسی ہوگی، بڑا بے بس ہوگا انسان کہ میں نے یہاں کے لیے تو کچھ نہیں کیا، دنیا کے لیے سب کچھ کیا، یہاں کے لیے میرے پاس کچھ نہیں۔ تو ایسے لمحات بڑے قیمتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ زندگی میں جو لمحہ ہمیں مل جائے اسے غنیمت جان کر کوشش یہ کریں کہ جو ہم کچھ کر رہے ہیں کہ ہمیں بعد میں کام آئے گا، ابھی آئے نہ آئے لیکن حکم خداوندی اس نے ہمیں کام آئے گا، اس یقین کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر اجر بھی عطا فرمائے گا اور ہمارے لیے نجات و بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ جمعہ کا دن ہے، ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ کوشش ہو ہماری کہ روزانہ درود پاک کی کثرت کریں، روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک کا پڑھنا بے شمار فوائد کا باعث ہے، بے شمار فائدے ہیں، بے شمار کمالات، بے شمار برکتیں، بے شمار خوبیاں اللہ تعالیٰ میں عطا فرماتا ہے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ بندہ درود پاک کی کثرت کرتا رہتا ہے اور حال یہ ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے اور حال یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے اور حال یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے درجات میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ درود پاک پڑھتا رہتا ہے اور میزان عمل میں اللہ تعالیٰ نیکیاں، اللہ کے مقبول فرشتے اس کے میزان عمل میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی ترقی ہوتی ہے، بڑی ترقی ہوتی ہے۔
کوشش یہ ہو ہماری کہ ہم درود پاک پڑھا کریں، اور یہ مہینہ جو جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، کوشش یہ ہو کہ جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک کی محفل نشست منعقد کریں، تنہا ہو تو اجتماعیت میں ہو تو جماعتی شکل میں ہو، جماعت اجتماعی شکل میں ہو، پروگرام میں ہو، گھر پہ ہو، گھر کے ہر فرد مل کر پڑھیں جتنا زیادہ ہو سکے۔ پھر اس شب میں جس شب میں سرکار تشریف لائے 12ویں شب، اس شب میں درود پاک کو آپ ہدیۃً تحفۃً حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، اور پیش کرنے کے بعد ان کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ عمل، یہ معمول آپ بنائیں اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے پڑھنے کی کوشش کریں، جتنا زیادہ ہو ہم پڑھیں، ہمارے بال بچے پڑھیں، گھر والے پڑھیں، ہر کوئی پڑھتا رہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی قرآن پاک میں تعلیم فرمائی کہ یہ کیا کرو۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں اپنے حبیب پر، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی خوب بھیجا کرو۔ تو اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ یہ کام کیا جانا چاہیے۔ موضوع تو جس بات کو میں نے اٹھایا ہے اور جس موضوع کو میں نے پیش کیا ہے وہ بڑا ہی انوکھا ہے اور مختلف فیہی بھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں، بہت سارے نہیں، کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، ایسا موضوع ہے، مہینہ ہی کچھ ایسا ہے، اہل عقیدت جھوم جاتے ہیں اور اہل بدعت پریشان ہو جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نہیں چاہتے تھے ایسا ہو لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ وَبِذَلِكَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، کہ اے محبوب آپ فرما دیں، اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا، قادر مطلق ہے، قادر الکلام ہے، جب سب کی بولیاں بند ہوتی ہے تو اس کے کلام کا ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ اس کی بارگاہ سے کوئی کلام پیش ہو۔ سب کی بولیاں ختم تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان سنا جاتا ہے۔ قادر مطلق ہے، کہہ سکتا ہے، لیکن اس نے خود اپنے حبیب سے کہا کہ قل آپ فرما دیں، آپ کہیں بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے، اور برحمتہ، اور اس کے رحمت ملنے سے، اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، فبذالک، تو اللہ کی رحمت مل گئی، اللہ کا فضل مل گیا، اور حضور کی بعثت کے سبب اللہ نے جو حضور کو ہم تک بھیجا ہے، یہ ملنے کے سبب فبذالک، یہ جب مل گیا، فلیفرحوا، جب مل گیا ہے تو پھر خوشی مناؤ۔ خود قرآن کہہ رہا ہے فبذالک فلیفرحوا، یہ جب اللہ کی رحمت اور فضل تمہیں مل گیا، اللہ نے جو تم پر فضل و انعام کی بارشیں کی، رحمت عطا فرمائی، تو اللہ نے جو رحمت اور فضل عطا فرمایا ہے اس پر تمہیں چاہیے کہ تم خوشی مناؤ۔ بلند آواز سے بولے، خوشی مناؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک کہہ رہا ہے، اور کس کی زبان سے؟ زبان محبوب سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ تم آپ کہیے، آپ کہیے محبوب، تم کہہ دو اے محبوب، تمہاری زبان سے جو نکلے گا وہ قانون الہی بن جائے گا، تمہاری زبان سے جو نکلے گا وہ قانون الہی بن جائے گا، دستور الہی بن جائے گا، جو آپ کہہ دیں گے کوئی انکار نہیں کر سکے گا، کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں کہ ہم خوشی مناتے ہیں، یہ محبت کے تقاضے ہیں کہ ہم خوشی مناتے ہیں، اور محبت اہل محبت سے ہی تقاضا کرتا ہے، محبت اہل محبت سے تقاضا کیا کرتا ہے کہ تمہیں محبت ہے تو اپنی محبت کا اظہار کرو۔ وہ خیر مما یجمعون، جو ہم سب جمع کرتے ہیں اس سے بھی اچھا ہے کہ ہم خوشی منائیں، اس سے بھی اچھا ہے ہم خوشی منائیں، قرآن پاک نے کہا۔ اب بات یہاں پیدا ہوتی ہے کہ فضل سے کیا مراد ہے، اللہ کا فضل، اس سے کیا مراد ہے، کون سی چیز ہے، کیا ہے وہ اللہ کا فضل۔ آج میں قرآن کی بات ہی قرآن سے کہوں گا، قرآن کی بات قرآن سے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ میلاد کتنا محسوس مسئلہ ہے اور قرآن پاک نے اسے کس طریقے سے اجاگر کیا ہے۔
تو میلاد پاک ایسا نہیں کہ کوئی کسی نے کوئی لا دیا اور اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دی، نہیں. میلاد پاک اتنا آسان مسئلہ ہے جسے سمجھنا ہو تو تھوڑی سی دیر ہے، اور نہ سمجھنا ہو تو پوری زندگی پار ہے. تھوڑی سی دیر سمجھنی ہے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تم گمراہ ہوتے، بھٹکتے رہتے، در بدر بھٹکتے پھرتے، لیکن تم راہ نہیں پا سکتے تھے. تو اللہ کا فضل کیا ہے؟ اب تاریخی پس منظر میں دیکھیں، سرکار نہیں آئے تھے، پوری دنیا میں اندھیرا تھا. لوگ ایک ہادی برحق کی تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا ہادی برحق آ جائے جو ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے. قرآن پاک نے اسے واضح انداز میں بیان فرمایا کہ وہ کوئی ذات دوسری ذات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل اور رحمت نبی برحق کی مقدس ذات ہے. اگر یہ تشریف نہ لاتے تو ہم سب بھٹکتے رہتے، ہم سب جو ہے در بدر بھٹکتے رہتے، اور ہماری پیشانیاں نہ جانے کن کن کے در پر جو ہے وہ پڑتی رہتی، اور ہم ذلیل و رسوا ہوتے رہتے. قرآن پاک نے کہا. تو قرآن پاک نے اللہ کے رسول کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فضل کہا. اللہ نے اپنا فضل قرار دیا کہ یہ میرا فضل ہے. اس طریقے سے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہیں ہوتی. رحمت سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک نے اسے بھی واضح انداز میں بیان فرمایا. رحمت سے مراد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. بلند آواز سے بولے، وہ رب العالمین ہے، ساری کائنات کا رب ہے، اور آپ رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. جتنی کائنات کل وجود میں آئی، جہاں اس نے اپنے آپ کو رب العالمین کہا، وہیں آپ کو رحمت للعالمین کہا. ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. وہ ساری جہاں کے لیے رحمت ہے، ساری جہاں کے لیے رحمت ہے، اور ساری جہاں ان کا قدر کرتی ہے، احترام کرتی ہے، ساری جہاں ان پر ایمان رکھتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی رحمت سے اگر کوئی ذات مراد ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ سے کی فضل سے اگر کوئی چیز مراد ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اسی کو قرآن پاک نے واضح انداز میں بیان فرمایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میلاد کو اتنی اہمیت کیوں ہے؟ میلاد کو اتنی اہمیت کیوں آپ دیتے ہیں؟ بہت ساری ایسی راتیں ہیں، بہت سارے ایسے دن ہیں، تو اسے دینے کی کیا ضرورت؟ اور آپ نے عید کیوں کہہ دیا اسے؟ آپ نے عید کیوں کہہ دیا؟ عید تو دو ہی تھی، عید پھر کیوں کہا آپ نے؟ تو شاید ان کے تاریخی مطالعے کمزور ہیں، یا پھر قرآنی مطالعہ بھی کمزور ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ قوموں کا جب ذکر کیا گیا اور قوموں کو ظالموں سے نجات دی گئی، نبیوں کی قوموں کو، تو ان قوموں نے ان دنوں کو عید کا دن منایا. بلند آواز سے بولے، عید کا دن منایا. قرآنی پرسپیکٹیوز میں، قرآنی پس منظر میں اگر آپ جائیں گے، دیکھیں گے اور ڈیپلی مطالعہ کریں گے، گہرائی سے مطالعہ کریں گے، تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ قرآن پاک میں ایک نہیں متعدد مقامات پر لوگوں نے عیدیں منائی ہیں. عید تو دو، لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار عیدیں ہیں. جیسے کہ یوں سمجھ لیں کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کے لوگوں نے کہا، ان کی قوم نے، کہ آپ جو ہے ایسا کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، سفارش کریں، دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے لیے جنت سے خوان نازل فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں نازل فرمائے اور ہم اسے کھائیں اور اللہ کی عبادت کریں. یہ دو کام رہے. ہمیں تو بڑا لمبا کام ہے. آج اگر بنو اسرائیل وہ حرکت نہ کرتی تو یہ نوبت ہی نہیں آتی، ہم بھی کھاتے پیتے رہتے. کیا خیال ہے؟ خیر وہ بات کی بات ہے، لیکن بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی کہ انہیں حکم یہ تھا کہ تم عبادت کرو اللہ کی، اور تمہیں کھانے کی چندہ برابر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے لیے کھانا جنت سے آئے گا، تمہارے لیے
کھانا بولے بھائی جنت سے آئے گا. اب ان کو کھانے کی فکر کرنا نہیں ہے, کرنا کیا عبادت کرنی ہے. بہت سمپل تھا, لیکن انہوں نے شروع کر دیا اسٹور کرنا, جمع کرنا شروع کر دیا کہ کھانا آتا تو جمع کرنا شروع کر دیا. اللہ نے منع فرمایا تھا کہ نہیں, روزانہ کے خوان کا, تمہارے دسترخوان کا اہتمام کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے, لہذا تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں. تمہیں صرف کھانا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے, دوسری اور چیزوں میں مشغول نہیں ہونا ہے. لیکن بنو اسرائیل کب باز آتے ہیں. تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی قوم کی بات سن کر رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا. کیا پیش کیا؟ ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولين وآخرين وآية منك. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ پروردگار انزل علینا مائدة من السماء, جنت سے کوئی ہمارے لیے خوان نازل فرما, کھانے کی چیزیں نازل فرما تاکہ ہم کھائیں, جنتی پھل کھائیں, جنتی میوجات کھائیں, جنت کے کھانے کھائیں, ہم جنت کے پرلطف غذائیں کھائیں. ہمارے لیے آسمان سے نازل فرما. تکون لنا عیدا, جس دن یہ نازل ہوگا ہمارے لیے وہ عید کا دن ہوگا. بلند آواز سے بولے. تعجب کی بات ہے, اور تعجب بالا تعجب ہے, اور بڑی خوشی کا موقع ہے کہ جنت سے ان کے لیے دسترخوان نازل ہو, جنت سے ان کے لیے خوان نازل ہو, کھانے کی چیزیں نازل ہو, اور پھر وہ عید کا دن نہ ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اسے کہا رب کی بارگاہ میں کہ تکون لنا عیدا, ہمارے لیے عید کا دن ہو, لأولین, ہمارے پہلے والوں کے لیے, وآخرین, اور بعد والوں کے لیے, وآیۃ منک, ہے پروردگار, اور یہ تیری طرف سے ہمارے لیے نشانی بھی ہو کہ ہمارے لیے جنت سے نازل ہوا ہے, نشانی ہو. تو آپ دیکھیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور جنت سے جس دن یہ میوہ نازل ہوتا ہے, من و سلوہ نازل ہوتا ہے, خوان فضل اللہ نازل ہوتا ہے, اللہ کے فضل کا خوان نازل ہوتا ہے جنت سے, اور آسمان سے جب آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے عید کا دن قرار دیتے ہیں. عید کا کیا آیا؟ پیٹ بھرنے کی چیز آئی تو عید کا دن ہو گیا ہو, اور ٹیمپرری تھا, پرماننٹ نہیں تھا, دائمی طور پر نہیں تھا, وقتی طور پر تھا, جز وقتی تھا, کچھ دن کے لیے تھا. بنو اسرائیل نے سرکوبی کی, نافرمانی کی, چلا گیا, ختم ہو گیا سلسلہ. آپ اندازہ لگائیں کہ چھوٹی سی نعمت ملنے پر عید کا دن قرار دیا گیا, چھوٹی سی نعمت ملنے پر, اور بھی عارضی نعمت ملنے پر عید کا دن قرار دیا گیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, وہ بھی اللہ کی نعمت تھی جو جنت سے نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان میں اپنا رسول بھیجا. احسان کس پر جتایا جاتا ہے؟ جب کوئی نعمت ہوتی ہے اس پر احسان جتایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی, ایک نہیں متعدد, ہمارے پورے وجود میں اللہ کی نعمتیں پوشیدہ ہے, موجود ہے پورے وجود میں. اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا, صرف یہ کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے, اتنی نعمت ہے اللہ کی. لیکن نعمت بھی کیا خوب نعمت ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ خود جو ہے اظہار فرما رہا, اپنی خوشی کا اظہار فرما رہا پروردگار, اور اس نعمت کی قدر کی تعلیم دے رہا ہے پروردگار عالم, اور فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا. کتنی بڑی نعمت ہوگی یہ نعمت جو بنو اسرائیل پر نازل ہوئی, اس سے کئی زیادہ اہم اور بڑی نعمت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گئی. اور پھر حدیث پاک میں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور یاد کرو اللہ کی نعمت, ایک یہ نعمت جو خوان نازل ہوا جنت سے, وہ بھی ایک نعمت ہے, وقتی نعمت, اور کسی قوم پر نازل ہوا, عید کا دن ہو گیا. اب قرآن پاک نے بڑی نعمت کا ذکر فرمایا, اور اس نعمت کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو
جو تم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جب تم آپس میں دشمن تھے، تمہیں جینے کا شعور نہیں تھا، تم انسان تو تھے، تمہارے اندر انسانیت نہیں تھی، اور تم ایک دوسرے کے خون پر آمادہ تھے، تم ظالم تھے، ظالم ٹھہرے تھے. کہ یہ 12 تاریخ جو ہے اسی دن سرکار کی تاریخ ولادت بھی ہے، اسی دن تاریخ وفات بھی ہے. تو آپ تاریخ وفات کیوں نہیں مناتے؟ بڑا عجب المیہ ہے. تو مرثیہ کرنا چاہیے، تاریخ وفات منانا چاہیے، سوگ منانا چاہیے، یہ سب کرنا چاہیے، آپ یہ کرتے ہیں. تو یہ بات جاننے کی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا تمہارے درمیان میں رہنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرا اس دنیا سے چلا جانا تمہارے لیے بہتر ہے. تو بجائے سوگ منانے کے اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ ہم خوشی منائیں کہ اس بندے کا وصال، بندہ حقیقی کا وصال اپنے رب کی ذات سے ہو گیا. جس ذات کا اسے انتظار تھا اس ذات کا اس سے ملنے کا بہانہ مل گیا. اس لیے قانون الہی ہے کہ جب اللہ کا مخصوص بندہ اس دنیا سے جاتا ہے تو دنیا ماتم نہیں کرتی، دنیا کو حکم ہے کہ عرس کی تاریخ منائی جائے، ولادت کی تاریخ منائی جائے. یہ طریقہ ہے، سوگ منانے کا حکم نہیں ہے. اور سرکار علیہ السلام جو اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وفات کی تاریخ سوگ اس کا منایا جاتا ہے جو تھا اور مر گیا اور پھر نہیں آئے گا، تھا مر گیا پھر نہیں آئے گا. لیکن قربان چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر کہ جو تشریف لائے اور آ کر رہ گئے یہیں پر، اور پھر ہمارے درمیان میں ہے اور صبح قیامت تک رہیں گے، اور اس کے بعد ان کے جلوے ہیں، انہی کے جلوے ہیں، انہی کے جلوے ہیں. تو قربان جائیے سرکار کی ذات پر. اگر وہ نہ ہوتے تو آج اذان سے ان کا ذکر ہٹا دیا جاتا، نہ ہوتے تو تحیات سے ان کا ذکر ہٹا دیا جاتا، نہ ہوتے تو درود پاک کا خاتمہ ہو گیا ہوتا. لیکن سرکار موجود ہے اور صبح قیامت تک رہیں گے، اس کے بعد انہی کے جلوے. تو ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. النبی اولا بالمؤمنین، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، جانوں سے زیادہ قریب ہے. تو اگر یہ گمان کر لیا جائے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر گئے، اب اس دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں، تو بہت ساری چیزوں کا انکار کرنا لازم آئے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا. نظام کائنات تبدیل ہو جائے لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ. یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے. کوئی چیلنج کیا کرے گا اور کوئی بات کیا کرے گا، کوئی بحث کیا کرے گا؟ یہ بحث کرنے کا مقام نہیں ہے، یہ محبت کی بات ہے. اگر سمجھ جائے تو ہوگا، نہ سمجھے تو پھر زندگی پار ہے، اس کی ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. اور اسی عشق کی بنیاد پر ہمارے فیصلے ہیں، اسی عشق کی بنیاد پر ہمارے فیصلے. سب بات عشق کا ہے، تمام مدار عشق کا ہے. عشق کا تقاضا یہی ہے کہ عشق کیا جائے اور اٹوٹ ناقابل شکست محبت کی جائے. اور جب آدمی محبت کرنے لگتا ہے تو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، نفرت کرنے لگتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، پھر پردے بند ہو جاتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی کتنا بھی سمجھنے کی کوشش کرے. اور سرکار کا حال یہ ہے کہ آج بھی وہ تصرف فرماتے ہیں سرکار، جو چاہتے ہیں نوازتے ہیں سرکار، اپنے در پر بلاتے ہیں حضور، نظر کرم فرماتے ہیں حضور، ہمارے درود پاک کو سنتے ہیں اور توجہ فرماتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں اور ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں سفارش کرواتے ہیں. یہ سب اختیارات حضور کے آج بھی ہیں، اور یہی امت مسلمہ کا آج سے نہیں صدیوں سے عقیدہ رہا ہے. صحابہ کے دور سے آج تک یہ عقیدہ رہا. بیچ میں لوگ ڈگمگا گئے، بھول گئے، تو محبت میں کمی آئی اور ہمارا سلسلہ دور ہو گیا. تو آج بھی وہ محبت باقی ہے. سرکار روتے ہیں اپنی قبروں میں صرف ہماری خاطر، آنسو بہاتے ہیں میری امتیوں کے خاطر کہ اللہ میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے. سرکار ہمارے لیے روتے ہیں آج بھی. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، وقت ہو گیا. ظلم ہو جائے، جرم ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائے،
تو آپ کی بارگاہ میں تشریف لائے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور پھر حضور کو وسیلہ بنائے، ان کے صدقے سے وسیلہ بنائے، ان سے کہے کہ مجھ سے ایسے سے جرم ہو گئے، اور پھر حضور اس کے گناہوں کو سننے کے بعد، اس کی باتوں کو سننے کے بعد حضور رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ٹالے گا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ یہ ہے قرآن پاک کی آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت کریمہ ایک رابی نے سننے کے بعد وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مدینے میں سرکار موجود ہے، چلو حضور کی بارگاہ میں چلتا ہوں، بڑا گناہ مجھ سے ہو گئے، بہت گناہ ہو چکے ہیں، تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور حضور سے کہوں گا جو بھی معاملہ ہے، اور سرکار اگر دعا کر دیں گے، رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے، میری دعا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ اس کے دل میں خیال آیا، اس خیال سے نکلا، آیا روضہ رسول پر آیا تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام وصال فرما چکے ہیں، 3 روز ہو چکا ہے، آیا اور قبر انور سے لپٹ گیا۔ عربی کا عقیدہ دیکھیے، اس کا ماننا دیکھیے، قبر انور سے لپٹ گیا اور یوں رکھ کر جو ہے وہ اب آپ کے مبارک روزے کی خاک اٹھاتا اور خاک اٹھا کر جو اس طریقے سے کرتا اور کہتا کہ یا رسول اللہ اب اس فرمان کا کیا ہوگا جو میں نے سنا ہے، کیا ہوگا اس فرمان کا کہ آپ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں آنے کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر کوئی جرم ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے اور پھر ہمیں اپنی بخشش کروانی ہو تو رب کی بارگاہ میں آنے سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور اب انہیں جو ہے سفارشی پیش کرو، اور رسول اللہ نے اگر سفارش پیش کر دی تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو قبول فرما، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ یا رسول اللہ میں نے تو یہ حکم سنا ہے، میرا کیا ہوگا؟ اور ہم نے قرآن آپ ہی سے سنا ہے، اس میں یہ آیت بھی موجود ہے، یہ جو آیت میں نے پڑھی، جیسے ہی اس رابی نے دل درد بھرے انداز میں، غم کے انداز میں روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، قبر انور سے آواز آئی کہ جا تیری مغفرت ہو گئی، جا تیری مغفرت ہو گئی۔ تو یہ سرکار کا اعزاز ہے، اختیار ہے، پاور ہے، آج بھی سرکار دیتے ہیں، نوازتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، صبح قیامت تک جاری رہے گا۔ یہاں بھی ان کے جلوے ہیں، وہاں بھی ان کے جلوے ہیں، تو اگر ان کے بن کے رہو گے تو انشاءاللہ ہماری بن جائے گی، اور اگر ان سے اگر ذرا سا بھی ہماری محبت میں کمی آئی تو یقیناً آخرت میں بھی ہمارے لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، یقیناً جو ہے ہماری محبتوں میں کمی ہے، اگر ہم سچی پکی محبت حضور سے کرنے لگے یقیناً آج بھی وہ فیض ہم پر جو ہے وہ برسے گا، آج بھی ان کے فیض و کمالات، ان کے برکتوں کی بارشیں آج بھی ہم پر ہوگی۔ یقیناً اس نسبت کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اس تعلق کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے بزرگان دین نے یوم ولادت کا جو دن ہے، جو شب ہے، اس کے تعلق سے بہت سارے فقہا، بہت سارے مفسرین، بہت سارے علماء، مشائخ، سادات، بڑی بڑی شخصیتیں جو آج نہیں 100-200 سال نہیں 500 سال 700 سال 1000 سال پرانی جو شخصیتیں ہیں، ان کا عقیدہ اس تعلق سے امام صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ان افضل اللیال لیلۃ مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان فرماتے ہیں کہ راتوں میں سب سے افضل رات وہ رات ہے جس میں حضور تشریف لائے، راتوں میں سب سے افضل رات وہ رات ہے جس میں سرکار تشریف لائے۔ اور پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں ترتیب وائز کہ پھر اس کے بعد کون سی رات ہے، تو بیان فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد لیلۃ القدر کی رات ہے، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لیلۃ الاسراء والمعراج، وہ شب جس میں سرکار کو اسراء اور معراج کی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی گئی۔ پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ پھر عرفہ کی رات، پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات یعنی جمعرات کی جو شب ہے وہ، پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ النصف من شہر شعبان، کہ شعبان کی جو 15ویں تاریخ ہے اس 15ویں تاریخ کی رات ہے۔ پھر اس کے بعد لیلۃ العید یعنی عید سے پہلے جو رات آتی ہے وہ رات ہے۔ اس طریقے سے بیان فرمایا کہ سب سے افضل اگر راتوں میں کوئی رات ہے تو سرکار کی وہ رات جس میں سرکار خود تشریف لے آئے۔ تو اس سے ہمارے عقیدت کا، ہمارے محبت کا ہمیں جو ہے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے حق میں میلاد کا منانا آیا ہے۔ اور میلاد میں کرتے کیا ہیں؟ میلاد میں یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم خوشی مناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولے خوشی مناتے ہیں۔ اور خوشی کیوں نہ منائیں جب جنت سے خوان نازل ہو سکتا ہے اور بنو اسرائیل خوشی منا سکتی ہے، تو وہ رسول جن کی بشارت خود جناب عیسیٰ علیہ السلام توحید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود